شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اسی اللہ کے لیے سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط آیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور جب بخشش کرنے والے مہربان اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہے، اور یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی چیز کا فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے، سخت لڑنے بھیڑنے والے ہیں۔ آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں، وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ پس جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اسے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، پس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ جاؤ، ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کا مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ آپ نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اس سے پہلے کہ آپ اس مجلس سے اٹھیں، میں اس سے پہلے آپ کو وہ تخت لا دیتا ہوں۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔